لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ایک جدول بنائیں، اسکیجول بنائیں اور اس کے مطابق پورے مہینے کو گزاریں۔ ابتدا میں بہت جوش ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، مردوں میں بھی، مسجدیں بھر جاتی ہیں، گھر میں بھی بڑے اہتمام ہوتے ہیں، لیکن پھر 10 روز 12 15 کے بعد بالکل ہم ڈاؤن، اور آخری عشرے کے اندر تو بہت ہی کم اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور خصوصاً 27ویں کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید رمضان چلا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ایک ایک ساعت بڑی برکت والی ہے۔ کوشش کریں کہ ترجمہ قرآن پڑھیں اور تفسیر پڑھیں، اس ماہ میں ضرور ایسا کریں۔ حدیث کے قریب آئیں، حدیث کی شرح اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ چاہیں تو یہ QTV پہ میں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، یہ آپ کو YouTube کے اوپر مل جائیں گی۔ تفسیر قرآن، تدبر قرآن ہے، اس کو آپ سنیں، اور درس بخاری میرا ہے وہ بھی ہے، اس کو سنیں۔ اور جیسے یہ احکام شریعت ہے، مسائل کے پروگرام آپ ضرور سنیں، تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر تراویح لازم ادا کریں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ اس سے کئی باتیں پتہ چلیں کہ یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے، یہ عورتوں پہ بھی لازم ہے۔ دوسرا، یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہے، لہذا اگر آپ نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، 15 روزہ پڑھ لی، تو یہ باقی دنوں میں معاف نہیں ہو جاتی۔ اور پھر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس کو 1-2 بار چھوڑا تو آپ گناہگار ہوں گے، اور 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا اور چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اس کا ارتکاب، اس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے۔ ہاں، اسے جماعت سے ادا کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگوں نے بھی جماعت قائم کر لی تو باقی بری الذمہ ہوتے ہیں، وہ نہیں بھی آئیں تو گناہگار نہیں ہیں۔ لیکن یہ کوئی ترغیبی کلام نہیں ہے، صرف شرعی حکم کا بیان مقصود ہے، لہذا مسجد میں آئیں اور تراویح باقاعدہ ادا کریں۔ تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرنا یہ بھی سنت ہوتا ہے، یعنی جہاں امام باقاعدہ مقرر ہے، مقتدی ہیں، تو ایک قرآن ختم ہونا چاہیے۔ سننا پورا قرآن یہ سنت نہیں ہے، قرآن کا بیان کرنا، پورا قرآن سنانا یہ سنت کریمہ ہے۔ لہٰذا اگر فرض کر لیں کہ کسی نے کچھ تراویح ایک مسجد میں پڑھی، کچھ میں ایک، اور بیچ میں کوئی گیپ وغیرہ پڑ گیا، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا یا اس سے کوئی سنت مؤکدہ چھوٹ گئی تو برا کیا۔ اس کے علاوہ جب خدا نخواستہ کبھی یہ تراویح نکل جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ تراویح کا وقت بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عشاء کے فرض کے بعد پڑھی جائے گی، پہلے آپ نے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے، جیسے بعض بھائی لیٹ پہنچتے ہیں، تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو انہیں چاہیے کہ پہلے علیحدہ کم از کم فرض پڑھیں، پھر وہ تراویح کے اندر شامل ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، ڈائریکٹ تراویح میں شامل ہو گئے، تو یہ تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور تراویح دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے اگر فرض نہیں پڑھے ہیں تو پہلے فرض پڑھ کے پھر شامل جماعت تراویح ہوں۔ اور اس کے بعد ایک مزید مسئلہ کہ وطر سے یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ رمضان میں وطر جماعت سے ہوتے ہیں، ویسے تو مسئلہ فقہا نے یہ لکھا کہ جس کو عشاء جماعت سے ملی وہی وطر جماعت سے پڑھے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں بیان کر رہے کہ لازم ہے ایسا ہو۔ اب بہتر یہ ہے، اور اس پر فتوے بھی ہیں، مرتب کیے گئے ہیں، اس پہ بھی فقہا کے اقوال موجود ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ نے عشاء چاہے جماعت سے نہ پڑھی ہو، لیکن وطر اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ اس میں ضرور شامل ہو جائیں۔ باقی اور یہ کہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، جمہور کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعت ہمارے نزدیک تراویح ہے اور ہم اتنی پڑھیں گے، تو آپ جھگڑا نہ کریں، لیکن آپ 20 سے 8 کے اوپر نہ آئیں، آپ کو پوری 20 ہی پڑھنی چاہیے، کہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور 1500 سال میں جتنے اکابرین گزرے ہیں ان کا طریق یہی رہا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح باقاعدہ جماعت سے ادا کی ہیں۔ ایک مسئلہ روزوں سے متعلق جو بار بار ہم بیان کرتے ہیں، بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ روزہ شروع کرنے کا دار و مدار، یعنی سحری ختم جب ہوتی ہے تو یہ وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اذان ختم ہوگی تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے،
اور بعض کہتے ہیں ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی ہے اس کی باقی ہے ابھی ہم کھاتے رہیں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ بار بار سمجھایا کہ فجر کی اذان فجر کے وقت میں دی جائے گی، اور فجر کا وقت سحری بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس نے روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جو حالت روزہ میں کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، یہ تہجد کی اذان تھی، اور پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، یہ فجر کی اذان دیتے تھے، اور چونکہ ان کو تو وقت نہیں پتہ چلتا تھا تو دیگر صحابہ بتاتے تھے فجر کا وقت ہو گیا آپ اذان دے دیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، ہاں جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ فجر کے وقت ہی اذان دیتے ہیں۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ بھی خیال غلط ہے کہ جی حضرت بلال اذان دیتے تھے، سرکار نے فرمایا بیچ میں کھاؤ پیو، تو فجر کی تو نہیں دیتے تھے، وہ تو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، لہذا یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ افطار کے اندر بھی ایک مسئلہ کہ ہم بعض اوقات پہلے وہ چونکہ ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کھاتے ہیں، حالانکہ دعا کے الفاظ پر آپ غور کر لیں سب کے سب پاسٹ کے ہیں۔ میں نے تیری رضا کی خاطر، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پہ بھروسہ کیا، تیری رضا کی خاطر روزہ کھولا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ سب پاسٹ کے ہیں، تو پھر یہ جب یہ ہو چکا ہوگا تبھی کہنا صحیح ہوگا۔ تو سنت یہی ہے کہ پہلے آپ روزہ کھولیں اور پھر وہ آپ دعا پڑھیں، یہ سنت ہے۔ ہم کرتے ہیں یہ کہ پہلے دعا پڑھتے ہیں اور پھر روزہ کھولتے ہیں، تو یہ خلاف سنت روزہ کھولنا ہوتا ہے۔